یا حضرت ہم لگائیں کیا؟ کہا لگا دو شاہ استو حسین. حسین شاہ ہے، بادشاہ استو حسین، حسین ہی بادشاہ ہے. سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ. دین استو حسین، دین حسین ہے، دین پناہ استو حسین، دین کی پناہ حسین ہے. آپ نے فرمایا سرداد، انہوں نے اپنا سر دے دیا. سب کہہ دو سبحان اللہ. سرداد اپنا سر دے دیا، لیکن کیا نہیں دیا؟ سرداد نہ داد نہیں دیا، در دست یزید نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں. یعنی سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. ہاتھ دینا چاہیے تھا، سر نہیں دینا چاہیے تھا. نسلیں قیامت تک بچ جاتی. سر نہیں دینا چاہیے تھا، آل محمد ساری بچ جاتی. سر نہیں دینا چاہیے تھا، ہاتھ دے دینا چاہیے تھا. جس طرح آج کچھ لوگ ہاتھ دے رہے ہیں اپنی ناجائز کمائیوں کو بچانے کے لیے، قوم اور ملت کے پیسوں کو بچانے کے لیے آج ہاتھ دے رہے ہیں. لیکن امام حسین نے کہا تھا سر دینا، ہاتھ مت دینا. اور یہ نبی کی آل دے سکتی ہے، سر نبی کی آل دے سکتی ہے، ہاتھ تو ہر بکاؤ بندہ دے سکتا ہے. امام حسین نے کہا تھا وہ کربلا کی دھرتی پر یزید تو تخت کے اوپر تو ضرور بیٹھا ہوا ہے، یہ ہزاروں تلواریں تیری کمانڈ کے اندر تو ضرور ہے، تو ایک اشارہ کر دے یہ تلواریں چلیں اور لوگوں کے سر جدا ہو جائیں. یہ تو دنیا کا تخت رکھتا ہے، لیکن جس تخت کا میں وارث ہوں، جس تاج کا میں وارث ہوں، جس دین کا میں وارث ہوں، وہ نبی اتنی اونچی شان والا ہے، اتنی اونچی شان والا ہے کہ قیامت کے دن تب تک پہلے جو نبی آئے اور ان کی امتیں بھی آئیں، ان کا حساب شروع نہیں کیا جائے گا جب تک یہ نبی رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کرے گا میں اس نبی کا نواسا ہوں، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ اس نبی کا ہاتھ ہے. سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ. آج مولانا ریاض صاحب یہاں سے جمعے کے دن خطبہ دیتے ہیں خطبہ جمعے کو. ہر خطیب خطبہ دیتا ہے، لیکن یہ خطبہ دے کر بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں، پھر بیٹھے رہتے ہیں تھوڑی دیر، پھر اوپر اٹھ جاتے ہیں. ان سے آپ پوچھو کہ آپ خطبہ دیتے ہو، خطبے کو پورا کیوں نہیں کرتے ہو؟ خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہو، بیچ میں وقفہ کیوں کرتے ہو؟ بیٹھ کیوں جاتے ہو؟ خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بیٹھنا نہیں چاہیے، یہ بھی ایک قسم کی توہین ہو جاتی ہے. تو یہ کہیں گے کہ وہ دنیا میں رہنے والوں سن لو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہیں، آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے نواسے ہیں حضرت امام حسین ہیں، چھوٹے سے ہیں، اور وہ صحابہ کی صفوں سے نکلتے ہوئے چلے آتے ہیں، نکلتے ہوئے منبر رسول کے پاس آ کر منبر پر چڑھ کر آپ کے جبہ مبارک کو نیچے آپ بچپنے کے عالم میں کھینچنا شروع کرتے ہیں، کم سنی کے عالم کے اندر. خدا کے آخری پیغمبر ہیں، خدا کی حمد بیان کر رہے ہیں، خدا کی تعریف بیان کر رہے ہیں، آپ خدا کی حمد و ثنا کو درمیان میں چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. سب کیا دو سبحان اللہ. اے خدا کے محبوب پیغمبر آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ یہ تو بچوں کی عادت ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کم سن ہوتا ہے، وہ بندہ اگر قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے کندھوں پر چڑھ جاتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے آگے آ کے بیٹھ جاتا ہے. اے خدا کے محبوب پیغمبر آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ تو خدا کے آخری پیغمبر ارشاد فرما رہے تھے، وہ دنیا میں رہنے والوں، وہ صبح قیامت تک دنیا میں پیدا ہونے والوں، دنیا کے اندر تو بہت آئیں گے جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے، جو محمد رسول اللہ بھی پڑھیں گے، جو دین کا لبادہ بھی اوڑھیں گے، جو قرآن کو بھی بیان کریں گے، جو میرے فرمان کو بھی بیان کریں گے. لیکن سن لو وہ دنیا میں رہنے والوں، آج میں نبی ہوں، میں خدا کی حمد بیان کرتے ہوئے، خدا کی تعریف بیان کرتے ہوئے، خدا کی توصیف بیان کرتے ہوئے اس لیے بیٹھ رہا ہوں کہ یہ آنے والا حسین ہے، وہ یہ کم سن تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میرے اسی دین کو، میری اس سنت کو، اسی قرآن مقدس کی آیات بینات کو، جس کو جبریل آسمان سے لے کر اے میرے صحابہ تمہارے سامنے آتا ہے فرشتہ ہے اور آتا ہے خوبصورت پرندے کی شکل میں آتا ہے، تمہارے درمیان آ کے بیٹھتا ہے تو انسانی شکل کے اندر آ جاتا ہے، سفید لباس کے اندر آ جاتا ہے، یہ جبریل میری بارگاہ میں آتا ہے. وہ دنیا میں رہنے والوں سن لو، یہ تمہیں حسین دکھ رہا ہے، یہ کم سن یعنی چھوٹا دکھ رہا ہے،
ابھی شعور کو نہیں پہنچا ہے، لیکن میری نبوت اور رسالت والی یہ نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جب دنیا کے اندر کلمہ پڑھ کے کلمے کے ساتھ بغاوت کی جائے گی، اذان دے کے اذان کے ساتھ بغاوت کی جائے گی، جماعت کر کے امام بن کے امامت کے ساتھ بغاوت کی جائے گی، تو اس دور کے اندر اگر اس امام کو، اس امامت مسلح کو قیامت تک کے لیے اپنا خون دے کر کوئی محفوظ کرے گا اور لا الہ الا اللہ کو استقامت والی کوئی شکل عطا فرمائے گا اور اپنے خون سے خط امتیاز حق اور باطل کے درمیان کھینچے گا، وہ قیامت تک رہنے والوں، وہ یہی حسین ہے جس کے لیے میں خطبے کے درمیان بیٹھا ہوں۔ گویا نبی نے خدا کی حمد بیان کرنا بند کر دیا، خدا کی تعریف کو چھوڑا اور بیٹھ گئے۔ تو آپ مولانا ریاض صاحب اگر خطبہ شروع کریں اور آخر میں خطبہ چھوڑیں، کہیں مکبر کو کہ تکبیر پڑھو، آپ کہیں گے آپ دوبارہ ممبر پر بیٹھیں، اس لیے کہ آپ نے خطبے کے درمیان وقف نہیں کیا، آپ بیٹھے نہیں۔ تو پوچھا جائے کیوں بیٹھے؟ کہا اس لیے کہ جس طرح حضرت امام حسین تشریف لائے تھے اور نبی بیٹھ گئے تھے، جب تک آپ اس نواسہ رسول کی اس ادا کو کہ انہوں نے نبی کا کرتا نیچے کھینچا، آپ بیٹھ گئے، جب تک آپ پیغمبر کی اس ادا کو اپناؤ گے نہیں، آپ کے خطبے کو مانا نہیں جائے گا، اس کے بعد جماعت کی نہیں جائے گی۔ پتا چلا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، یہ دین ہے حسین، جو جس کی وجہ سے نبی بیٹھ رہے ہیں اور آج گردن کی جامع مسجد کے اندر آپ کے خطیب مولانا ریاض بھی بیٹھ رہے ہیں۔ آج ٹنڈوال کے اندر خطبہ دیتے ہوئے میں بیٹھ جاتا ہوں، دلی کا شاہی امام بخاری بیٹھ جاتا ہے، روح بغداد شریف کے اندر کی خطبہ دیتے ہوئے وہ سے پاک کی اولاد کا بندہ بیٹھ جاتا ہے، مسجد نبوی کے اندر خطبہ دینے والا روزہ رسول کے ساتھ امام ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پوچھا جائے بیٹھتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ حسین کی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد سر دے دیا، سرداد نہ داد در دست یزید، سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ کس کے ہاتھ میں؟ یزید کے ہاتھ میں۔ کس وجہ سے نہیں دیا؟ تو سلطان الہند فرماتے ہیں حقہ کے بنا لا الہ است حسین، فرمایا اور کوئی بنا نہیں تھی، بنا ایک ہی تھی کہ سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ کیا بنا تھی؟ سلطان الہند فرماتے ہیں حقہ کے بنا لا الہ است حسین، صرف لا الہ الا اللہ کے تقدس کو بچانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کی روحانیت کو صبح قیامت تک امت کے اندر محفوظ کرنے کے لیے نبی کے اس نواسے نے اپنا سر دے دیا، 72 نفوس قدسیہ کے جسموں کو تیروں کے ساتھ چھلنی ہونے دیا، بے سر و سامانی کے عالم میں کربلا کے میدان کے اندر وہ مقدس مائیں جن کے اوپر آیت تطہیر اتری تھی، جن کی پاکیزگی کا اعلان قرآن نے کیا تھا، قرآن نے جن کی قسمیں کھائی تھی، ان کو یزید نے، یزیدی فوج نے کربلا کے میدان کے اندر بے پردہ ہونے پر مجبور کیا، ان کو کربلا کے اندر پیاسا رکھا گیا، ان کو کربلا کے اندر بھوکا رکھا گیا، ان کو کربلا کے اندر ایک طرف سے نہر فرات جو ہے بہ رہی ہے، دوسری طرف یزیدی فوج ہے، پیرا لگا ہوا ہے، یہاں سے کتا پانی پی سکتا ہے، گائے پانی پی سکتی ہے، بھینس پانی پی سکتی ہے، اونٹ پانی پی سکتا ہے، چڑیا اڑ کے آئے تو پانی پی سکتی ہے، لیکن یہاں پر نبی کا نواسہ حسین پانی نہیں پی سکتا۔ اس یزید کو ہم کیسے حق مان لیں گے؟ اس یزید کی تعریف کوئی کیسے کر لے گا؟ اس یزید کی فوج کی تعریف کوئی کیسا کر لے گا کہ وہاں کتے کو تو پانی پینے کی اجازت تھی، لیکن جن کی وجہ سے پوری روئے زمین والوں کو پانی دیا جاتا ہے ان کے اوپر اس نے پانی بند کر دیا۔ وہ چاہ رہا تھا میں تخت کے اوپر ہوں، میں امام حسین کا ہاتھ لے کر ہمیشہ کے لیے اس تخت کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، یعنی ان کا ووٹ لے لوں گا۔ آج تو اس وقت بیعت ہوتی تھی، آج ووٹ ہوتا ہے، ہم ووٹ ڈالتے ہیں، یہ اس وقت بیعت ہوتی تھی، یعنی بیعت کرتا تھا بندہ کہ میں اس کے حق میں ہوں۔ لیکن حضرت امام حسین نے کہا تھا او یزید سن لے، تو شرابی بھی ہے، تو کبابی بھی ہے، تو زانی بھی ہے، تو جابر بھی ہے، تو ایک وقت میں دو بہنوں کو بھی اپنے نکاح کے اندر رکھنے کو جائز سمجھتا ہی نہیں، بلکہ پریکٹیکلی یہ کر کے دکھاتا بھی ہے اور اپنی فوج کو حکم بھی دیتا ہے سن لے تو پلید ہے، تیرا نظریہ پلید ہے، تیرا سر پلید ہے، تیرا ہاتھ پلید ہے، اور میرا ہاتھ ہے کہ میرا
ہاتھ پاک ہے، تو پلید ہے، یہ ہاتھ پاک ہے، میرا ہاتھ نبی آخر زمان کے ہاتھ کا امین ہے، میرا ہاتھ ابو بکر صدیق کی امانت کا امین ہے، میرا ہاتھ عمر فاروق کے ہاتھ کا امین ہے، عثمان غنی کی ہاتھ کا امین ہے، مولا کائنات مولا علی کے ہاتھ کا امین ہے، اور سن لے یزید انہی کے ہاتھ کا نہیں بلکہ میرا ہاتھ تو قرآن کی امانت کا امین ہے، اس قرآن کی امانت کا امین ہے جس کے اندر خداوند کریم خود ارشاد فرماتا ہے، نبی ہے، نبی بیعت رضوان فرما رہے ہیں، صحابہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے درمیان رکھا ہوا ہے اور بیعت لے رہے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ، اور یہ بیعت لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوا، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی بیعت لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیج رہا ہے، یہ عمل اتنا پسند آیا، یہ اجتماعیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسی کی وجہ سے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت بیعت لے رہے ہیں اور حضرت ابوبکر کا ہاتھ بیچ ہے، حضرت عمر کا ہاتھ بیچ ہے، حضرت عثمان کا ہاتھ بیچ ہے، مولا کائنات مولا علی کا ہاتھ بیچ ہے، بہت سارے بیعت رضوان والے اور صحابہ کا ہاتھ بھی ہاتھوں کے بیچ ہے، یہ عہد و پیمان ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ خداوند کریم کے ساتھ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم ہر جنگ کے موقع کے اوپر حاضر رہیں گے، اے خدا کی آخری پیغمبر ہم اپنی گردن تو کٹا دیں گے لیکن ہم آپ کی طرف کسی تیر کو آنے نہیں دیں گے، اے خداوند کریم کے آخری پیغمبر ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں کہ جو طریقہ آپ نے بتایا ہے ہم اس کے اوپر عمل پیرا رہیں گے، ہم اپنی نیندوں کو تو حرام کر دیں گے، ہم ایک وقت کی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنا سونا تو حرام کر دیں گے، ہم تلاوت کلام اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم رات کو جاگنا اپنے اوپر حلال کریں گے جب تک ہم اپنے پڑوس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے جو بھوک کے ساتھ سویا ہے، کون ہے جو پیاس کے ساتھ سویا ہے۔ اے خداوند کریم کے آخری پیغمبر جو دین آپ پر اترا ہے ہم آپ کے دستے پاک کے اوپر بیعت کرتے ہیں، ہم پڑوسیوں کا بھی حساب رکھیں گے، ہم خدا کی عبادت کا بھی حساب رکھیں گے، ہم بندوں کے حقوق کا بھی حساب رکھیں گے۔ اب یہ صحابہ نبی فرماتے جا رہے تھے، صحابہ اپنی زبان سے قبول کرتے جا رہے تھے، اللہ نے جبریل امین کو روح زمین پر بھیجا، کہا اے جبریل جا میرے حبیب پیغمبر کے پاس، مجھے یہ عہد و پیمان اتنا پسند آیا ہے، کیا کہہ دے یاد اللہ فوق ایدیہم، سبحان اللہ۔ اے نبی یہ جو آپ بیعت کر رہے ہو، یہ آپ بیعت کر رہے ہو اور یہ ادھر ابو بکر کا ہاتھ ہے، ادھر عمر فاروق کا ہاتھ ہے، عثمان غنی کا ہاتھ ہے، مولا کائنات کا ہاتھ ہے، باقی صحابہ کا ہاتھ ہے، اے نبی سن لے یہ ہاتھ تو بیچ ہے لیکن اس کے اوپر یہ جو ہاتھ ہے، اے حبیب یاد اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب سن لے یہ جو ان ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ، سب ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ان کے ہاتھ کے اوپر کس کا ہاتھ تھا؟ نبی کا ہاتھ تھا، تو نبی کا ہاتھ تھا، اللہ نے جبریل کو بھیج کے کہا کہ اے جبریل جا کہہ دے یاد اللہ فوق ایدیہم، یہ جس ہاتھ کے اوپر عہد و پیمان لے رہے ہیں نا، یہ جو ان کے اوپر ہاتھ ہے جس کے اوپر یہ عہد و پیمان یعنی بیعت لے رہے ہیں، جا میرے آخری نبی کو کہہ دے یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ، سبحان اللہ۔ یعنی نبی کے ہاتھ کو اللہ فرما رہا ہے اے نبی یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ کربلا کی دھرتی پر امام حسین ابن علی نے کہا تھا او یزید یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، عمر فاروق کا ہاتھ ہے، عثمان غنی کا ہاتھ ہے، مولا کائنات کا ہاتھ ہے، یہاں تک یہ نبی آخر زمان کا ہاتھ ہے۔ لاسٹ میں آپ نے کہا تھا یہاں تک کہ یہی ہاتھ تو خدا کا ہاتھ، صاحب کیا تھا؟ تو حضرت امام حسین ابن علی نے کربلا کے میدان کے اندر یہ سب کہنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا تھا اے یزید تو سن لے، میں یہ ہاتھ نہیں دے سکتا، یہ بہت قیمتی ہے، میں اپنی گردن دے سکتا ہوں، اپنے 72 نفوس قدسیہ کی گردن دے سکتا ہوں، اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ پتہ چلا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سر سب سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن امام حسین نے کہا تھا سر بعد میں قیمتی ہے، اس سے پہلے تمہارا ہاتھ قیمتی ہے۔ یہی ہاتھ سے نو کرتا ہے، آپ کا پارلیمنٹ میں جو ایم پی بولتا ہے نا وہ اس ہاتھ کی وجہ سے بولتا ہے، پتا ہے آپ کو؟ اسمبلی کے اندر جو ایم ایل اے بولتا ہے وہ آپ کے اس ہاتھ کی وجہ سے بولتا ہے، اسی وجہ سے اس کو لال بتی لگتی ہے۔ تو امام حسین ابن علی نے پہلے ہی بتا دیا دنیا میں رہنے والوں یہ سر اتنا قیمتی نہیں جتنا یہ ہاتھ قیمتی ہے، تو تم دنیا کے اندر رہو گے
اور اپنے اس ہاتھ کی قیمت کو یاد رکھنا. میں ہاتھ نہیں دے رہا, میں سر دے رہا ہوں. تم بھی صبح قیامت تک اپنا ہاتھ کسی ظالم کے ہاتھ میں مت دینا, اپنا ہاتھ کسی بد کردار کے ہاتھ میں مت دینا. اسی لیے سلطان الہند خواجہ معین الدین, آپ دعائی کا ٹائم ہے تو ان کی بارگاہ میں 2-3 شعر جو ہے آپ تمام حضرات دوبارہ رفتگی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت شہیدان کربلا اور بالخصوص حضرت امام حسین کی روح ہماری طرف متوجہ ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ, ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. وہ ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سن بھی رہے ہیں. لہذا تمام حضرات مل کے پڑھیں کہ حسین کو حسین مان لو, حسین کو حسین مان لو, امین بن امین مان لو, امین بن امین مان لو. اور خود معین الدین نے کہا, خود معین الدین نے کہا کہ حسین ہی کو دین مان لو. خود معین الدین نے کہا کہ حسین ہی کو دین مان لو. غدیر ہم میں فیصلہ ہوا, غدیر ہم جنہوں نے عمرہ کیا یا حج کیا ایک مقام ہے جہاں پر گزرتے ہوئے خدا کے آخری پیغمبر نے پڑاؤ ڈال لیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا یہاں آج ہم ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے. سب کیا غدیر ہم میں فیصلہ ہوا, اور وہاں فیصلہ کیا کیا اور اعلان نبی نے کیا کیا یہ آگے والے مصرے میں ہے. سب ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ. جب ہم کڑی اٹھاتے ہیں کڑی اوپر تو انہی کا نام لیتے ہیں, جب مشکل آتی ہے تو یہی کہتے ہیں یا علی, کہتے ہیں نا 5 تنی 5 نعرے, ایک نعرہ حیدری یا علی, یا علی, یا علی. تو یہ فیصلہ کہاں ہوا تھا یہ آپ سنیں کہ غدیر ہم پہ فیصلہ ہوا, غدیر ہم پہ فیصلہ ہوا کہ علی کو جانشین مان لو. غدیر ہم پہ فیصلہ ہوا علی کو جانشین مان لو. ہر خانقاہ کا جانشین ہے یار, لیکن یا رسول اللہ آپ کے روزے کا جانشین کون ہے؟ جس طرح کہ نبی نے فرمایا ہے اصحابی النجوم, کہ میرے یہ جو صحابہ ہیں یہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. سبحان اللہ. جس کا دامن پکڑو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو اسی لیے کہا کہ غدیر ہم پہ فیصلہ ہوا کہ علی کو جانشین مان لو. غدیر ہم پہ فیصلہ ہوا کہ علی کو جانشین مان لو. اور جن کو چن لیا حسین نے, جن کو چن لیا حسین نے ان کو صالحین مان لو. جن کو چن لیا حسین نے ارے ان کو جانشین مان لو. مولا ریاض صاحب 2 منٹ کے لیے کہیں تو اس پر میں آپ کو ایک بات آپ کی آنکھوں دیکھی سمجھا دیتا ہوں کہ حسین نے کن کو چنا. ذرا سنیں گے 2 منٹ کے لیے. شاعر کہتا ہے کہ جن کو چن لیا حسین نے ان کو صالحین مان لو. تو حسین کے چنے ہوئے ایک جانشین ایسے بھی ہیں جن کو ہم سب نے بھی چنا ہے. وہ کون ہے؟ وہ لار شریف کی دھرتی پر آرام فرمانے والے حضرت میاں بشیر احمد صاحب لاروی. سب کہہ دو سبحان اللہ. وہ کیسے ہیں کہ 7 سال کی عمر ہے اور آپ کی روح جسم سے نکل گئی, یعنی موت ہو گئی. موت واقع ہوئی. قطب العارفین بابا جی لاروی ہیں, مسجد کے اندر ہیں, خدا کے ذکر کے اندر ہیں, مراقبے کے اندر ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, باہر شور شرابہ ہے, ادھر پتھر توڑنے کی آواز آ رہی ہے قبر کے لیے, تختے نکالے جا رہے ہیں. بابا جی صاحب نے مراقبے سے مکمل کیا اور کھولا دروازہ. کہا کیوں, کیا شور ہے؟ کہا کہ وہ آپ کا پوتا جو آپ کو بہت زیادہ پیارا ہے, عبادت کرتے ہوئے بھی آپ گود میں بٹھا لیتے ہیں, اس کی موت واقع ہو گئی. بشیر کی موت واقع ہو گئی ہے. آپ جلدی سے باہر نکلے. آپ نے کہا ہے کہاں, ذرا میری گود میں لاؤ. سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ. اور آگے والی بات ایسی بات ہے جو بات یہی جا کے لگے گی. اب آپ نے لے لیا اور دروازے کو کیا بند اور آرڈر جاری کر دیا, پتھر جہاں توڑ رہے ہیں وہ بند کر دو, تختے جہاں قبر کے لیے نکالے جا رہے ہیں بند کر دیے جائیں. عورتیں جو واویلا اور رونا شروع کیا ہے سب بند ہو جاؤ.
اور جب تک میں اس دروازے کو کھول کے باہر نہ آؤں تب تک تم میں سے کوئی اس دروازے سے اندر نہیں آئے گا. سب کہہ دو سبحان اللہ. بابا جی لاروی لار شریف کے اندر چلے والی مسجد کے اندر چلے گئے اور آپ نے روحانی طور پر مراقبہ کیا. مردہ لاش ہے میاں بشیر کی, بچے ہیں چھوٹے سے گود کے اندر ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا. کہاں مراقبہ کیا؟ سرکار بغداد کی بارگاہ میں. سب کہتے ہیں یا غوث الاعظم دستگیر ہم کہتے ہیں نا, انہی کو غوث الاعظم دستگیر بابا جی لاروی نے بھی کہا. کیوں کہا ہے کہ وہ حسین ابن علی کے جانشین. سب کہہ دو سبحان اللہ. آپ نے جیسا ہی مراقبہ کیا, بابا جی لاروی فرماتے ہیں ہم نے روحانی طور جو طریقہ ہے پڑھ کے جیسا ہی مراقبہ کیا, میں لار شریف میں بھی ہوں اور میں بغداد کے اندر بھی. سرکار بغداد کا حسین تخت لگا ہوا ہے. ہزاروں اور لاکھوں اولیاء اللہ ہیں جن کے مریدین ہیں, متوسلین ہیں. ہزاروں پریشانیاں حاجتوں والے ہیں جنہوں نے ان کو پکارا ہے. وہ ان کی حاجتیں لے کے سرکار بغداد کے سامنے بیٹھے ہیں. یہ وہ دنیا کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا دامن تھاما ہے. ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے. سرکار بغداد آپ نظر کیجئے تاکہ وہ دنیا کے اندر جیل کے اندر گیا ہے وہ باہر نکل جائے. فلانا قتل کیس میں ہے وہ باہر نکل جائے. بابا جی لاروی فرماتے ہیں میرے جانے سے پہلے ہزاروں قسم کے سوالی مجھ سے پہلے موجود تھے. آپ فرماتے ہیں میں اس سے پہلے جاتا رہا لیکن میں دور سے زیارت ہی کرتا رہا. آج اتنا بڑا غم تھا, میں نے بشیر کو اٹھایا, میں ان کی صفیں چیرتا ہوا سرکار بغداد کے سامنے چلا گیا. فرماتے ہیں یہ جرت میں نے اس سے پہلے کبھی آپ کی بارگاہ میں نہیں کی. اور میں نے بشیر کو آپ کی گود پاک کے اندر ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد میں روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ لام لکھ کرامتا اور پیچھے, لام لکھ کرامتا اور پیچھے, پہلے دئی اساڈری بار پیرا, ڈوبے لکھ بیڑے 12 ورس جڑے, لائے کٹ کے کمنو پار پیرا. آپ فرماتے ہیں میں یہ کہتا جا رہا ہوں اور بشیر کی طرف بھی دیکھتا جا رہا ہوں اسی طرح ہے. فرماتے ہیں کہ لاسٹ میں پھر میں نے جو وسیلہ پیش کیا, فرمایا میں نے یہ بھی کہا لام لکھ کرامتا اور پیچھے, پہلے دے ساڈری بار پیرا, ڈوبے لکھ بیڑے 12 ورس جڑے, لائے کٹ کے کمنو پار پیرا. ابھی تک کوئی حرکت نہیں ہوئی. پھر میں نے یہ کہا کہ ابدا صدقہ حسن حسین دا جی. سب مل کے کہہ دو ابدا صدقہ حسن حسین دا جی, میرے سر تو یہ غم اتار پیرا. فرماتے ہیں جیسا ہی حضرت امام حسین ابن علی کا صدقے کا نام آیا, وسیلے کا نام آیا, میں کیا دیکھتا ہوں وہی گود ہے. اسی گود کے اندر میرا پوتا بشیر ہے. اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہاتھوں سے سرکار بغداد کی داڑھی سے کھیلنا شروع کرتا ہے. آپ مسکرائے اور آپ نے مسکراتے ہوئے میری گود میں دیا اور کہا جا, اب تجھے اس کی کوئی فکر نہیں. سن, اس کو زندگی ہی نہیں دی جا رہی بلکہ اس کی وجہ سے اب لاکھوں لوگوں کو زندگی دی جا رہی ہے. لاکھوں لوگ اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور رات کی تنہائیوں میں لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے. وہ توحید کے راستے کے اوپر گمزن ہو جائیں گے. اب بابا جی لاروی فرماتے ہیں مراقبے سے سر اٹھایا, ادھر بشیر میری داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے. سبحان اللہ. اب میں نے دروازہ کھولا, باہر ہجوم بنا ہوا ہے. جیسے ہی باہر نکلے اور بشیر جو تھا کھیل رہا تھا, سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئی. اور میں نے نظام الدین لاروی بابا نظام الدین فرماتے ہیں, انہوں نے کہا ایک قلم اور کاغذ اور یہ شعر لکھو, لکھو لام لکھ کرامتا اور پیچھے, پہلے دیں ساڈری بار پیرا, ڈوبے لکھ بیڑے 12 ورس جڑے, لائے کٹ کے کمنو پار پیرا, ابدا صدقہ حسن حسین دا جی, میرے سر تو یہ غم اتار پیرا. حضرت بابا جی لاروی فرماتے ہیں بس میرا یہ کہنا تھا, حسنین کریمین کا نام لینا تھا کہ بشیر کی جان کے اندر جان آ گئی, جسم کے اندر روح آ گئی, ہاتھوں نے حرکت کرنا شروع کر دیا, آنکھوں نے کام کرنا شروع کر دیا. اے نظام الدین اب میں بھی اس سے آزاد ہوں, اس کی فکر سے تو بھی آزاد ہو جا, اس لیے کہ آپ جانے سرکار بغداد اور جانے اس کی دنیا کی زندگی. پھر آپ نے, ہم سب نے دیکھا سادات لوگوں کے ہاتھ پر بیعت ہوئی, سادات لوگوں نے ان سے خلافتیں لی. کیوں لی؟ کہ ان کو حسین ابن علی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. سب کیا سبحان اللہ. تو یہ شعر ہے, بس یہ شعر آپ سنیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ جن کو چن لیا حسین نے, جن کو چن لیا حسین نے, ارے ان کو صالحین مان لو. جن کو چن لیا حسین نے ان کو صالحین مان لو. کا ناز ہے حسین,
ہر نبی کا ناز ہے حسین فخر مرسلین مان لو فخر مرسلین مان لو اور عشق ایک مکان ہے اگر ہم مکان بناتے ہیں تو اس کے اندر کوئی مکین رہتا ہے اس لیے بناتے ہیں سبحان اللہ اس مکان کی قیمت اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر بندہ رہتا ہے اور بند کر دو تو وہ اجڑا ہوا ویران ہو جاتا ہے شاعر کہتا ہے کہ عشق ایک مکان ہے اگر عشق ایک مکان ہے اگر پھر حسین کو مکین مان لو عشق ایک مکان ہے اگر حسین کو مکین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو